بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نصیر الدین محمد ہمایوں کون تھا اور ہمایوں کس طرح ہندوستان کے تخت پر بیٹھا، والد بابر کی وصیت کس طرح ہمایوں کے گلے پڑ گئی، ہمایوں کو تخت نشین ہونے کے بعد کن بغاوتوں اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، افغان سردار شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد دوبارہ کیسے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا اور ہمایوں کی وفات کیسے ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ہمایوں بانی مغلیہ سلطنت ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا۔ ہمایوں 17 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ آپ کے 3 اور بھائی تھے جن کے نام کامران، عسکری اور ہندالی تھے۔ ناظرین، ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اسے حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ سپہ گری اور نظم و نسق کی اعلیٰ تربیت حاصل کی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان 1526 میں پانی پت کے میدان میں جنگ ہوئی تو ہمایوں اپنے والد ظہیر الدین بابر کے ساتھ تھا۔ ناظرین، ابراہیم لودھی کی فوج نے شکست کھائی اور سلطان میدان جنگ میں ناکام رہا۔ 1527 میں بابر کے ایک پرانے اتحادی رانا سانگا نے بغاوت کر دی تو اس وقت بھی ہمایوں نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے والد بابر کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ کنواہا کی جنگ کہلاتی ہے۔ ناظرین، بابر نے ہمایوں کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے 1528 میں 20 سال کی عمر میں ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر مقرر کر دیا اور اس کی جنگی خدمات کے صلے میں بابر نے اسے حصار فیروزہ کی جاگیر بطور تحفہ دے دی۔ ناظرین، 26 دسمبر 1530 کو مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے آگرہ میں وفات پائی تو بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوا تو اس دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ ہمایوں کے بہنوئی مہدی خواجہ کو تخت نشین کر دیا جائے، لیکن یہ سازش ناکام رہی اور ہمایوں تخت نشین ہوا۔ بابر نے ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے۔ ہمایوں نے تخت نشین ہونے کے بعد کچھ زیادہ ہی فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ ناظرین، ہمایوں نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا، لیکن اس کے باوجود ہمایوں کے بھائی ہمایوں سے خوش نہ ہوئے۔ کامران مرزا نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے کامران مرزا کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے حصار فیروزہ کا علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، جس کے بعد ہمایوں کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ناظرین، چونکہ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان سلطان ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی، جیسے ہی بابر کی وفات ہوئی تو افغان سرداروں نے مغلیہ سلطنت پر مختلف علاقوں سے حملے کرنے شروع کر دیے۔ بہار میں شیر شاہ سوری نے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو دوسری طرف گجرات میں بہادر شاہ ظفر ہمایوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کوشاں تھا۔ ناظرین، ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان 1540 میں جنگ ہوئی جسے بیٹل آف کنوج بھی کہتے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دی اور ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اس طرح شیر شاہ سوری خود افغان اور ہندوستان کا نیا بادشاہ بن گیا۔ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں لاہور آ گیا، مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا۔ لاہور سے بھاگنے کے بعد ہمایوں ملتان، سندھ اور پھر عمر کوٹ چلا گیا۔ عمر کوٹ کے راجہ نے اسے خوش آمدید کہا، مگر افغان فوج نے اسے وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ہمایوں عمر کوٹ سے 1543 میں ایران کی طرف نکل گیا۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ نے ہمایوں کو ویلکم کیا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ ناظرین، طہماسپ نے ہمایوں کو 30,000 کا فوجی لشکر دیا تو ہمایوں نے سب سے پہلے قندھار پر حملہ کیا، جہاں اس کا بھائی عسکری مرزا قابض تھا تو ہمایوں نے اپنے بھائی عسکری مرزا کو شکست دے کر قندھار کو ایران کے بادشاہ کے سپرد کر دیا۔ قندھار کو فتح کرنے کے بعد ہمایوں نے کابل پر حملہ کیا، جہاں پر اس کے بھائی کامران مرزا کی حکومت تھی۔ ناظرین، کامران مرزا کابل چھوڑ کر غزنی چلا گیا اور یوں نومبر 1554 میں
کابل پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، 1554 میں ہمایوں ہندوستان پر حملے کے لیے کابل سے نکلا اور جب پنجاب پہنچا تو اس کے سپاہی تقریباً 15,000 تھے۔ ہمایوں نے سب سے پہلے پیش قدمی کرتے ہوئے ملتان اور پنجاب کے درمیان شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ قلعہ روہتاس پر قبضہ کیا اور پھر دیپالپور اور دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرتا چلا گیا اور 22 فروری 1555 کو ایک بار پھر ہمایوں پنجاب کا حاکم بن گیا۔ ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمایوں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا۔ وہ ایک شام اپنے کتب خانہ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسے اذان مغرب سنائی دی تو ہمایوں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوئی تو ہمایوں اٹھنے لگا کہ اس کی لاٹھی سیڑھیوں سے پھسل گئی اور ہمایوں سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا اور انہی زخموں سے 27 جنوری 1556 کو ہمایوں کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، مشہور یورپی مورخ لین پول کہتے ہیں کہ ہمایوں نے ساری عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر ہی مرا۔